لوگوں کے اوپر اس طریقے کے لائسنس لگایا، اس طریقے کے الزام لگایا جو آج لگایا جاتا ہے۔ آج جماعت اہل حدیث کے اوپر جو حق جماعت ہے، جو قرآن اور حدیث کے صرف درس دیتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو لوگوں کو بتلاتے ہیں، جو غیروں کی پیروی، اتباع، پرستش کرنے سے روکتے ہیں، تو ایسی جماعت کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر دوسری جماعتیں، دوسرے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قوم دہشت گرد ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، یہ جماعت گمراہ ہو چکی ہے، جبکہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہوں گے، جتنے فرقے ہیں، صرف ایک ہی جماعت ہوگی جو جنتی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن لوگ بڑے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اس دن سے مجھے خوف، اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے، خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پرستش کرتے ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ نوح، یقیناً ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، باپ دادا کے دین کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، آپ قوم سے کہہ دیجئے، قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں حقیقت میں گمراہ نہیں ہوں، میں راہ راست سے نہیں بھٹکا ہوں، میں لوگوں کو برباد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ آج لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، دعوت دو، قرآن کی، احادیث کی دعوت دو، تو دنیا بھر کی گالیاں دیتے۔ یہی عالم تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، کمپرومائز کرنے کا ہے، موازنہ کرنے کا ہے، اس زمانے کو اور اس زمانے کو۔ یہی اللہ رب العالمین، ضرورت کیوں پڑی اس واقعے کو ذکر کرنے کا؟ پہلے امتوں کے واقعات کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف یہی ہے، اور یہ بتلانا مقصد ہے ان واقعات سے، کہ پہلے زمانے کے حالات کیا تھے اور اس زمانے کے حالات کیا ہیں، اور کیا دونوں کے عمل تو یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ یقین مانیے گا، انہی چیزوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین بار بار ذکر کر رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات بیان کرو، واقعے کو سامنے رکھو، سنو، اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرو، کہ پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے طریقے سے ہم بھی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور عذاب کا مستحق بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی لکم لیس بی ضلالۃ، کہ بے شک میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں پورے پالن ہار، پوری دنیا کے پورے سنسار کے پالن ہار کی جانب سے، رب کے طرف سے میں رسول اور پیغمبر بن کر کے تمہارے سامنے آیا ہوں۔ میں بھیجا گیا ہوں اپنے رب کی جانب سے رسالت دے کر کے اور نصیحت، میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جسے میں جانتا ہوں، جسے تم لوگ نہیں جانتے ہو، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوا رہے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس طریقے کی باتوں کو ان لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے بڑا عجیب سا مسئلہ ہے بھائی، کہ تم بھی ہمارے ہی طریقے سے ایک انسان ہو اور ہمارے بیچ میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں تم لوگوں کی طرف ایک رسول اور ایک پیغمبر بن کر کے آیا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا کلام مقدس کی ان آیتوں کے اوپر غور کیجئے تو یہ بات بالکل کھل کر کے واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلقات سے ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے تھے؟ صرف اس بنیاد پر کہ ایک پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعے کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھیے، کمپرومائز کر کے اور ایک دوسرے سے موازنہ کر کے، ایک دوسرے سے ملا کر کے
تو یقیناً یہ بات آج بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں کے بھی لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ بشر مانتے تھے اس لیے رسول ماننے سے انکار کر رہے تھے، یہاں لوگ رسول مانتے ہیں تو بشر ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک آدمی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے صرف بشر ہونے کی وجہ سے، ایک آدمی اگر رسالت کو تسلیم کر رہا ہے لیکن بشریت سے انہیں خارج کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، اور اس کے بعد جب قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا اور قوم ایمان لانے سے انکار کر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو گمراہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور وہ لوگ جو آپ کی اتباع کی، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے انہیں بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، اور آپ کی قوم میں سے وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے مسلسل 950 سال تک تبلیغ کی۔ کلام مقدس کی آیت بھی ہے کہ 950 برس تک آپ نے تبلیغ کی، لیکن مختصر سے لوگ تھے جو ایمان لے کر کے آئے۔ مفسرین نقل کرتے ہیں اس ضمن میں کہ صرف 80 شخص تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو کشتی پر سوار کر دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ دوسری جگہ سورہ ہود آیت نمبر 25 تا 49 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو فرمایا انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تم لوگوں کو ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت مت کرو، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ، تو قوم کے سرداروں نے بھی وہی بات کہی جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا۔ فرمایا قوم کے سردار کہنے لگے الذین کفروا، ان لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، من قومہ، ان کے قوم کے لوگوں نے، کیوں کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم نے آپ کو صرف اتنا ہی دیکھا کہ آپ ہمارے ہی طریقے سے ایک انسان ہے، ہمارے ہی طریقے سے ایک بشر ہیں، لہذا آپ نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتے ہیں، جب بشر ہیں تو رسول آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کوئی اتباع کر رہا ہو، جو اتباع کرنے والے کیا ہوں، آپ کے ساتھ جو لگے، یا اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کسی فرشتے کو بھیج دیتا جو آپ کی تصدیق کرتا، آپ کی اتباع کرتا، اور وہ لوگ آ کر کے آپ کو ہم لوگوں کو آ کر کے وہ بتلاتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ہم لوگ کیا ہے مان لیتے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی کوئی باتیں نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو پوری تفصیلات کے ساتھ آیت نمبر 49 تک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی شرکسی اور اس کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ پوری تفصیلات سے آپ پڑھیے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، پورے کے پورے یہ آیت نمبر 25 سے لے کر کے 49 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلقات سے ذکر کیا ہے، اور میں نے پورے حوالات آپ کے سامنے ذکر کر دیا تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تو مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نوح کے اندر ارشاد فرماتا انا ارسلنا نوحا
इला कौमिही अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इब्दुल्लाह वत्तक़ूहु वातिऊन यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम वयुअख़्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खर लौ कुंतुम तालमून क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शू सियाबहुम वसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आलम ये था कि अपनी कौम को बार बार अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते, लोगों को ये कहते कि तुम लोग अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ और मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह की इत्तिबा कर लो, मेरी इत्तिबा कर लो तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें माफ कर देगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी तफसीलात का जिक्र करते हुए फरमाया कि मुसलसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम को बुत परस्ती से बचाने की कोशिश करते रहे, लोगों को दीन बतलाते रहे, तबलीग करते रहे। कभी खुलेआम तबलीग किया आपने, कभी आपने छुप करके तबलीग किया, चुपके से लोगों के सामने बतलाया, कभी दिन में तबलीग की, कभी रात में तबलीग किया। अलगर्द आप मुसलसल तबलीगें करते रहे और जब आप तबलीग करते, लोगों को दीन की दावत देते तो लोग आपको बुरा भला कहते, गाली गलौज करते, आपके ऊपर कूड़े डाल दिया जाता, आपको तकलीफें पहुंचाई जाती। बहरहाल जब कौम की सरकशी हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब कश्ती तैयार करो और अजाब का वक्त आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम, मेरी कौम के लोग मेरे ऊपर ईमान लाने को तैयार नहीं है, आजिज आ चुका हूं, ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, क़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम, जमीन पे एक भी काफिर को मत छोड़ना। ए अल्लाह, यकीनन अब मैं आजिज आ गया हूं, लोगों से बदला नहीं ले सकता, अल्लाह तू ही बदला लेने वाला है, तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए नूह, अब तुम कश्ती तैयार कर लो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करने लगे तो फिर क्या वाक़यात पेश आते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बतलाऊंगा कश्ती तैयार करने के वाक़ये में। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बतलाता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की गई और फिर कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया, अल्लाह का अजाब आया और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरी कौम को गर्क कर दिया, डुबो दिया। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एपिसोड के अंदर, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ताल्लुक़ से ज़िक्र आएगा, उसके अंदर मैं आपके सामने इस बात को रखूँगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को कलाम मुक़द्दस की इन वाक़यात से हमें नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, तो हमारी इस्लाह फरमा। परवरदिगार आलम, तो जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान की हालत पर ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।